السلام علیکم بچوں، آج ہم شروع کریں گے اپنا سیوکس کا ریسورس پیک جو آپ کے ریسورس پیک والی کتاب میں صفحہ نمبر 49 پر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 50 پر آپ کو ایک فہرست دی گئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس ریسورس پیک میں کون کون سے سبق پڑھیں گے، جس میں قائد اعظم کی خدمات ہیں، دوران قیام پاکستان میں علامہ اقبال کی خدمات، قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات، اسلام اور تحریک آزادی۔ یہاں پہ سبق بھی دیے گئے ہیں اور اس کے آگے ان سے متعلق ورک شیٹ بھی دی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کے پاس ریسورس پیک کا، جب اس کو آپ مکمل کر لیں گے تو آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ بتا سکیں کہ بر صغیر میں مسلمانوں کو الگ ملک کی ضرورت کیوں پیش آئی، قیام پاکستان میں قائد اعظم کی خدمات، علامہ اقبال کی خدمات اور مادر ملت فاطمہ جناح کی خدمات آپ بتا سکیں گے۔ ہمارا پہلا پڑھائی کا مواد ہے عظیم رہنما ہمارے۔ ہم سب سے پہلے اس کی پڑھائی کریں گے اور پھر جو آگے ورک شیٹ دی گئی ہے اس کو حل کریں گے۔ پیارے بچوں، پاکستان ہمیشہ سے دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا۔ پہلے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہا کرتے تھے۔ بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا، وہاں مسلمانوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہ تھے، وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک کا حصول بہت ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے کچھ مسلمان رہنما اکٹھے ہوئے اور بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا۔ ان رہنماؤں کی انتھک کوششوں سے بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور مسلمانوں کو غلامی سے نجات مل گئی۔ ان عظیم رہنماؤں میں قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح اور علامہ محمد اقبال اہم ترین شخصیات ہیں۔ ان شخصیات میں پہلے ہم پڑھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم یعنی سب سے بڑا رہنما کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں قائد اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی انتھک جد و جہد کی بدولت پاکستان وجود میں آیا۔ ان کی کڑی محنت اور قیادت کی وجہ سے ہمیں ایک آزاد ملک میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1867 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ محمد علی جناح نے انگلستان سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ایک نامور بیرسٹر اور بے مثال سیاست دان تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان سے لوٹے تو مسلمانوں کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے لیے آواز اٹھانے کی ٹھان لی۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، چنانچہ انہوں نے ایسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی جو ہندو مسلم دونوں قوموں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھیں۔ مگر جلد ہی قائد اعظم کو احساس ہو گیا کہ کانگریس مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے سے قاصر ہے، اسی لیے انہوں نے کانگریس چھوڑ کر 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ بچوں، آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور پھر آپ نے یہ والی ورک شیٹ حل کرنی ہے جو کہ ورک شیٹ نمبر 1 ہفتہ 1، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 59 پر آپ کو دی گئی ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے اپنے ملک کا نام اور قیام کی تاریخ لکھیے۔ بچوں، یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جشن آزادی کب اور کیوں مناتے ہیں، یہ آپ نے ایک لائن میں اس کا جواب دینا ہے۔ پھر آپ اپنے ملک کا خیال کیسے رکھتے ہیں، آپ نے یہ لکھ کے مجھے بتانا ہے کہ آپ اپنے ملک کا خیال کیسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اس ورک شیٹ کو آپ حل کیجیے گا۔ شکریہ۔